پاسداران انقلاب ایرانی فوج اور خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا علی لاریجانی اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دشمن اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہمارا رد عمل دشمن کے تصور سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ ٹرمپ ہماری حیران کن کارروائیوں کے لیے تیار رہے۔ خطے میں امریکہ کی 50 سالہ سرمایہ کاری کو تباہ کر دیا۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا بھی شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ کہا لاریجانی کی شہادت پر ہمارا رد عمل فیصلہ کن ہوگا۔ علی لاریجانی کے ساتھ ساتھ دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے آپریشن باد صادق کی 61ویں لہر کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی اڈوں اور اسرائیل میں ایران پر حملوں کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل میں 100 سے زائد ہدف پر کامیاب بمباری، متعدد فوجی اور سیکیورٹی اہداف تباہ۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے 230 سے زائد اہلکار ہلاک ہو زخمی ہوئے۔ کارروائی شہید علی لاریجانی اور ان کے ساتھیوں کے انتقام۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد تل ابیب کے ٹرین اسٹیشن میں آگ لگی۔ اسرائیلی میڈیا کے حملے میں 2 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ علی لاریجانی کی شہادت نے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی ممکنہ راہ بند کر دی۔ الجزیرہ ٹی وی کا تجزیہ۔ کہا علی لاریجانی کو ایرانی نظام میں بااثر اور توازن قائم رکھنے والی شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ علی لاریجانی فرنٹ لائن فائٹر سے پارلیمنٹ اسپیکر تک اہم ریاستی عہدوں پر فائز رہے۔ علی لاریجانی قیادت کے قریب اور نظام کے اندر مضبوط اور اثر اور رسوخ رکھنے کے رہنما تھے۔ علی لاریجانی جیسے رہنما مستقبل میں مذاکرات کا راستہ ہموار کر سکتے تھے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کا جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی نے کہا اسرائیل اور امریکہ کو گھٹنوں کے بل گرانے تک امن کی کوئی گنجائش نہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق 2 ملکوں نے ایرانی دفتر خارجہ کو جنگ بندی کی پیشکش بھیجی تھی، لیکن رہبر اعلیٰ نے اپنے پہلے خارجہ پالیسی سیشن میں سخت ترین موقف اپنایا۔ کہا یہ امن کا صحیح وقت نہیں۔ دشمن شکست تسلیم نہ کر لے اور نقصان کا ازالہ نہ کرے، جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان علاقائی کشیدگی میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ پاکستان مختلف شراکت داروں کے ساتھ بات چیت میں شامل ہے۔ خواہش ہے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کریں۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان مخالف گمراہ کن اور من گھڑت پروپیگنڈا بے نقاب۔ عالمی اور افغان میڈیا نے اسپتال حملے میں 400 افراد کی ہلاکت کے جھوٹے دعووں کی کلی کھول دی۔ دہشت گرد ٹھکانوں کی تباہی کے بعد افغان طالبان ہزیمت چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے لگے۔ افغان میڈیا کہنے ہیں فضائی حملہ کے دوران ہلاکتوں اور بڑی تباہی کے نشانات نہیں ملے۔ ریا نیوز، افغان ٹائمز یا کسی اور میڈیا ادارے نے بڑے جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا تھا حملہ بحالی مرکز پر ہوا، لیکن دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کابل میں بحالی مرکز کے قریب لگی آگ معمولی نوعیت کی تھی۔ آگ ممکنہ طور پر قریبی طالبان فوجی کیمپ پر حملے کے باعث لگی۔ افغانستان کے ٹرو نیوز کے رپورٹر نے بھی اسپتال میں موجود عینی شاہدین کے ذریعے افغان پروپیگنڈا اشکار کر دیا۔ بنوں میں تھانہ بکا خیل اور چوکی فتح خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گرد سے کلاشنکوف ہینڈ گرنیڈ اور واکی ٹاکی برآمد۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ اینڈ آپریشن۔ ڈی آئی جی بنو سجاد خان کی پولیس کی بروقت کارروائی کی تعریف۔ اہلکاروں کے لیے نقد انعام اور اسناد کا اعلان۔ کراچی کے پورٹ قاسم پہ تیل بردار جہاز میں قیامت کا سلسلہ جاری۔ پیٹرول کے 2 اور ڈیزل سے بھرا ایک ٹینکر پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ فجیرہ سے 60,000 ٹن پیٹرول لے کر ایم ٹی خیرپور اور 26,000 ٹن پیٹرول لے کر ایم ٹی سنی لیگر پورٹ قاسم پہنچے۔ پیٹرول اور کروڈ آئل سے بھرے مزید جہاز بھی آؤٹر اینکریج پر موجود ہیں۔
ضروریات کے مطابق ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ موجود ہے۔ ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کو briefing۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا وزیر پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے متحرک ہوں، حالات بہتر ہونے تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی انٹیلی جنس ایجنسی را پر پابندی عائد کی جائیں۔ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کا ٹرمپ انتظامیہ سے بڑا مطالبہ۔ امریکی کمیشن نے محکمہ خارجہ سے RSS پر بھی پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ سالانہ رپورٹ میں کہا بھارتی حکومت نئے قوانین کے ذریعے مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارتی حکومت امریکہ میں اقلیتوں کے خلاف جرائم میں ملوث ہے۔ را اور RSS اہلکاروں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ کیا FBI بھارتی ایجنٹ یادو کو امریکہ لانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے؟ FBI کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے پریس کانفرنس میں سوال۔ ایڈ جانکی نے کہا آج کی پریس کانفرنس 10 مطلوب ترین مفرور ملزمان سے متعلق ہے۔ آج ہم صرف ان مخصوص مفرور ملزمان پر بات کریں گے۔ FBI کی پریس کانفرنس میں ایک اور بھارتی شہری بھدریش کمار پٹیل کا بھی ذکر کیا گیا۔ بھارتی شہری بھی FBI کے 10 اہم ترین مفرور ملزمان میں شامل ہیں۔ کمار کی معلومات پر $2.5 لاکھ کے نام رکھا گیا۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث خطے میں کشیدگی ایندھن کا بحران سر اٹھانے لگا۔ ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے پاس 2 آپشن رہ گئے۔ پہلا آپشن عالمی منڈی کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ دوسرا آپشن QR کوڈ کے ذریعے فیول ریشننگ سسٹم متعارف کرانا ہے، جس کے تحت گاڑیوں کو ہفتہ وار محدود مقدار میں پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے۔ سری لنکا سمیت خطے کے مختلف ملک فیول ریشننگ کا سسٹم پہلے ہی متعارف کرا چکے ہیں۔ حکومت کس آپشن پر جائے؟ آپ بھی اپنی قیمتی آراء سے ہمیں واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے آگاہ کریں۔ ساتھ کیا ہو رہا ہے، معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت یہ خود مانگیں گے کہ عمران خان کو باہر نکالو۔ آپ انتظار کریں، یہ نکلیں گے اور یہ لوگ ہی نکالیں گے۔ بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی ملاقات۔ ذرائع نے بتایا ملاقات کانفرنس روم میں 25 منٹ تک جاری رہی۔ سابق وزیر اعظم سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خانم نے کہا بانی PTI باہر آئیں گے اور یہ حکمران خود ان کو باہر نکالیں گے۔ ہم بانی کا علاج چاہتے ہیں، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں۔ نورین نیازی نے کہا ہمارا بھائی کبھی کوئی ڈیل نہیں کرے گا، ایک دن آئے گا یہ لوگ ہاتھ جوڑ کر اس کو باہر نکالیں گے۔ ریڈیو پاکستان حملہ کیس عدالت میں ضمنی چلان پھر جمع نہ ہوا۔ وکیل ریڈیو پاکستان نے اعتراض کیا چلان جمع کیوں نہیں ہوا؟ ضمنی چلان سہیل آفریدی سے متعلق فورینسک رپورٹ پر بنایا جانا ہے۔ ATC میں ضمنی چلان سے سہیل آفریدی کے ملوث ہونے یا نہ ہونے کا بتایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے باہر بھی نہیں پہنچے۔ کراچی میں آج اور کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ بارش برسانے والا سسٹم آزاد ملک میں داخل ہوگا۔ 18 اور 19 مارچ کے دوران وقفے وقفے سے تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور مختلف علاقوں میں ژالہ باری بھی متوقع۔ مری گلیات، اسلام آباد اور پنجاب میں وقفے وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلادھار بارش کی توقع۔ بلوچستان میں آج سے 23 مارچ تک آندھی اور بارش متوقع۔